بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ چور ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے جا پہنچا۔ محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چور کھڑے ہو کے ان کی بات سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا غلط ہے، لیکن چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا، تو اسے اس چیز کا کیا معلوم ہوتا۔ وہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کروں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہو اور اللہ والا ہو۔ جب چور نے یہ بات اس بادشاہ کی سنی تو اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں ایسا کچھ بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ دل میں اس چور کے ایک حس پیدا ہو گئی۔ اب وہ چور چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا، اور گھر جا کر وہ چور سوچنے لگا کہ میں اس کام میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک بات اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضاحت اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت کر کے مشغول ہو جاؤں گا، تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی۔ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ وہ سوچنے لگا شاید بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا حقیر اور نہایت ہی فقیر مقصد تھا۔ اس چور نے یہ ارادہ کیا، پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس اور پوشاک اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت اور مراقبہ وغیرہ سب شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ اللہ کے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں کہ دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں ایک اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں جو جبان ہیں، جو عبادت میں لاجواب ہیں، تقوی اور طہارت میں بے نظیر ہیں۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دی کہ جو شہزادی کے لیے سوچا تھا کیوں نہ اسی کے لیے انتخاب کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس بارے میں بات کرنے کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور باادب ہو کر کہا، میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ پیغام کیا ہے؟ تو وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا ہی متقی اور پرہیزگار ہو، وہ اللہ والا ہو۔ تو بادشاہ ایسے شخص کی تلاش میں تھے، آپ پر آ کر رک گئی ہے، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس بارے میں آپ سے بات چیت کروں۔ یہ آدمی اصل اسی مقصد اور آرزو میں بیٹھا تھا۔ بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس شخص کو روتے ہوئے دیکھ کر وزیر نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آج جو آپ میرے پاس پیغام لے کر آئے ہیں، مجھے یہ پیغام منظور نہیں ہے۔ اس پر وزیر نے کہا کہ یہ پیغام آپ کو کیوں منظور نہیں ہے؟ اس پر اس شخص نے کہا کہ دیکھیے، میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا کہ ایک مرتبہ میں بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا تھا سب وزیر کو سنا دیا۔ اس کے بعد اس چور نے کہا، میں نے تو یہ بزرگی صرف حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا اور مجھے اس کے بعد کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے اور نماز نماز ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادت ہو جائے، بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائی سے روک دیتی ہیں اور اچھائیوں پر جمع دیتی ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالی ہمیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے
اور پوری زندگی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔